بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مورخہ 5 نومبر 2022 کو ہم اپنا 15 روزہ درس جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر الحمدللہ منعقد کر رہے ہیں۔ سورہ نساء جو ہے ہماری چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 126 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 127 سے جو ہے آیت نمبر 127 سے اپنے درس کا جو آغاز کریں گے۔ آج کے رکوع میں جو ہے عورتوں کچھ مسائل ڈسکس ہوں گے، عورتوں کے مسائل اور جو گھریلو معاملات کچھ ہیں وہ تھوڑے سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ اسی کے سے جب صورت آغاز ہوئی تھی سورہ نساء، وہاں پہ بھی کچھ عورتوں کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہوئے تھے، تو کیا بیچ میں چند رکوع گزرے، اس میں دوسرے بیانات بیچ میں آئے، مومنین کا خطاب بھی آیا، بیچ میں منافقین کا تذکرہ آیا، مشرکین کا تذکرہ آیا، سفر کے معاملات آئے اور شرک کے بارے میں باتیں آئیں۔ تو آج دوبارہ جو ہے جس طرح پہلے رکوع میں عورتوں کا بیان تھا، آج بھی تھوڑا سا جو ہے وہ عورتوں کا یہاں پہ بیان آ رہا ہے اور گھریلو معاملہ جو ہے وہ اس میں زیر بحث آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام جب آیا تھا اس وقت عورتوں کا حال بہت برا تھا، عورتوں کو یعنی کہ عورتوں کی غلامی کو وہاں پہ کوئی قدر نہیں تھی، ان کو سمجھو کہ انسانیت کے درجے سے بھی وہ لوگ نیچے تھے۔ تو اسلام آیا تو انہوں نے عورتوں کو حقوق جو ہیں پھر کچھ دیے گئے۔ آج ہم جس دور میں رہنے آج تو عورتوں کا حال بہت بہتر ہے، یعنی کہ اسلام آ چکا ہے، عورتوں کے حقوق ان کو پتہ لگ چکے ہیں، لوگ اکثر جانتے ہیں عورتوں کو حقوق جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں بہت حد تک۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ جانتے بوجھتے زیادتی کرتے ہیں، ان کو ہی پتہ ہے کیا حقوق دینے چاہیے کیا نہیں دینے چاہیے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ لوگوں کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ ایسا کہ ماحول اس قسم کا تھا کہ لوگوں کو سرے سے اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا۔ تو یہ بھی جو آیت ہماری شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 27، ایک سمجھے ایک سوال سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تم سے یعنی کہ معاملہ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دو ان سے کہ اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ خاص طور پہ یہاں پہ وہ عورتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو کہ لاوارث، جن کو یتیم کہا جاتا ہے، وہ یعنی کہ عورتیں تھیں جن کا پیچھے کوئی پرسان حال نہیں رہا، جن کا پیچھے کوئی ولی نہیں رہا، کوئی وارث نہیں رہا، لاوارث یتیم جن کو کہا جاتا ہے۔ یتیم کے معنی اصل میں جو ہے وہ بیسیکلی لاوارث کے ہوتی ہے، یتیم کا لفظ ہمارے یہاں یتیم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے جو اس کا مفہوم ہے وہ بیسیکلی ہے لاوارث، جو بے سہارا، وہ اس کے معنی اس کے اصل میں بنتے ہیں۔ تو اس میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، وہ جو بات تمہیں کتاب کے اندر جو ہے فتوے کے طور پہ بتائی جا رہی ہے، تم پہ تلاوت کر کے تمہیں سنائی جا رہی ہے، فی یتام النساء، ان لاوارث عورتیں بے سہارا عورتوں کے معاملے میں، اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ عورتیں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے بارے میں لکھا گیا، تم پہ فرض کیا گیا ہے، یعنی سبراز سے حق مہر لی گئی ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ رغبت رکھتے ہو، اسی کی چاہت کرتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو، مستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور بچے بھی، ان کے بارے میں یعنی کہ تمہیں فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ عورتیں خاص طور پہ وہ تھی اس قسم کی جو کہ جنگی معاملات اس وقت بہت ہوتے تھے، قبائلی سسٹم تھا، جنگ جو ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے میں قتل و غارت چلتی رہتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب کہ ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوتی تھیں، کہ کئی یعنی کہ بچے ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہ بندہ جب جو ایک مارا گیا تو اس کے پیچھے کتنی ساری عورتیں وہ لاوارث ہو گئیں، وہ بے سہارا ہو گئیں، اس کے بچے یعنی کہ وہ بے سہارا ہو گئے۔ تو وہ یعنی کہ باقاعدہ ایک مسئلہ تھا کہ ان کا کیا کیا جائے، اتنے سارے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے ان کا کیا کیا جائے۔
ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے جن کے سوا تم نکاح، اس میں یہ بھی آپشن آتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو نکاح میں لے آؤ، چلو ان کا سہارا بن جائیں گے، حق مان نہیں بھی رہا تو کوئی نہیں، سہارا تو پھر بھی بن گیا نا، وہ تو بیچاری لاوارث ہے، وہ تو یوں بھی قبول کر لے گی ٹھیک ہے اگر میں نہ بھی ملے تو لو مجھے کم از کم سہارا تو مل رہا ہے. لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اس چیز کے حق مہر ان کا ہونا چاہیے، جو نکاح ہے تو حق مہر بھی ضروری ہے. تو اس قسم کی یہ چیز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان سے جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چیز ان کو نہیں دیتے جو کہ فرض کی گئی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دے رہا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم ان کے جو ہے یہ لاوارث جو ہیں جو بھی یہ بے سہارا ہیں ان کے لیے تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان کے بیسک چیز جو ہے وہ ان کی مدد کرنا ہے، ان کے لیے کھڑے ہو جانے کہ ان کو ظلم سے بچانا ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، ان کو لاوارث سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر لے. کوئی جا کے کہ تم خود حق تلفی کرو کہ کو مہر دیے بغیر تم ان سے نکاح کر لو، یہ تو ایک علیحدہ سے حق تلفی ہو جائے گی. تو یہ کام تو ہرگز نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. جو بے سہارا بچے بھی ہیں اور جو بے سہارا عورتیں بھی ہیں ان کے لیے تو انہیں انصاف سے کھڑے ہونا ہے. چاہے خود نکاح کر رہے ہو تو بھی ان کا حق ان کو دینا ہے، اور خود اگر ان کے ولی بن کے ان کے کوئی اور نکاح کروا رہے تو خود ان کے پیچھے آنے کے سپورٹ کے لیے کھڑے جاؤ، کوئی دوسرا ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یہ اصل چیز پر فوکس کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بے سہارا ہو گئے تم خود سہارا بنو. اور فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. خود نکاح کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو، اگر ولی بن کے کہیں اور نکاح کروا رہے تو کس نیت سے کروا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو ظاہر جو جانتا ہے تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ بھی ہوگا. اگر اچھی نیت کے ساتھ تم اس کو نکاح میں لائے ہو یا خود بھی اس کو کہیں اور نکاح کروایا ہے تو اچھا ہی بدلہ ملے گا. اگر جو ہے نیت کچھ اور ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ عورت میرے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ جتنے بچے ہیں یہ میرے ہو جائیں، لیکن اس وقت بچے بھی زیادہ تھے، وہ قسم کے انسان کے فوج شمار ہوتے تھے، خاص طور پہ بیٹے جو ہیں تو اس لیے لوگ زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے، زیادہ اولاد ہوتی تھی ان کی، کئی بچے ہوتے تھے، وہ ان کی قسم کی فوج ہوتی تھی کیونکہ لڑائی جھگڑے کا والا ماحول تھا. اب باپ کی لڑائی اور سارے بچوں کے ساتھ سپورٹرز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ چیز بھی وہاں کی ایک تھی. تو یہ بھی جانے کے آڑے آ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنے بچے ہیں چلو یہ میرے قبضے میں آ جائیں گے. یہ چیزوں کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جان رہا ہے، اس کے مطابق تمہارے ساتھ بدلہ دے گا. تو جو بھی اگر تم بھلائی کے ساتھ جو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کا بدلہ بھی آنے تمہیں بھلائی ملے گا. اب یہاں پہ دوسری بات ڈسکس ہوئی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے اس چیز کو محسوس کرے، اس کی لاپرواہی یا جو ہے کوئی حقوق ادا نہیں کر رہی، یہ چیز وہ دیکھے کہ سرکشی والا معاملہ کوئی ہو رہا ہے، او ارادن یا منہ پھیر رہا ہے، صحیح توجہ نہیں دے رہا، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں بیٹھ کر کوئی صلح صفائی سے کوئی معاملہ طے کر لیں. اب یعنی کہ جب ایک انسان اور مزید نکاح کر لے گا تو ظاہر ہے وہ معاملات اور بھی پیچیدہ کچھ ہوں گے. جو پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی والا معاملہ ہو جس کو توجہ نہ دے سکے، یا پہلی بیوی کے ساتھ توجہ آئی جو نئی اس کے نکاح میں آئی ہے اس کو پوری طریقے سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا، وہ محسوس کر رہی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں تو آ گئی لیکن میرے ساتھ پوری طرح وہ سلوک نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے، میرے حقوق پورے ادا نہیں کیے جا رہے، مجھے نان نفقہ یا کوئی بھی جو زندگی کے معاملات وہ نہیں پوری طرح ہو رہے. تو کوئی بھی عورت اس چیز کو اگر محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کو پوری طریقے سے نہیں توجہ دے پا رہا تو ان میں ایک آپشن دے دی کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ کے آپس میں کوئی صلح صفائی سے کوئی معاملہ کر لو، کوئی اپنے حقوق تم چھوڑ دو، ٹھیک ہے یہ آپ نہیں دے پا رہے کوئی بات نہیں، یہ حق میں چھوڑتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ چیز دے دو، کہ آپس میں اس طریقے سے طے کر لو کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہ ہو. ورنہ اگر ویسے ہی کسی کا کوئی حق نہیں دے گا تو وہ ظاہر مجرم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی. لیکن یہاں کہ اللہ نے آپشن دے دی کہ آپس میں بیٹھ کے اگر تم اس چیز کو کر لو نا ٹھیک ہے میں تمہارا یہ حق نہیں دے رہا تھا اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا، تو یہ آپس میں بیٹھ کے جو طے ہو جائے گی تو وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے گا انسان، اور زندگی کا نظام یعنی کہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا، ورنہ تو زندگی چلنا مشکل ہو جائے گی. اور فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یعنی کہ طبیعتیں جو ہیں وہ تو ایک قسم کی کنجوسی کی طرح لالچ کی طرح جو وہ تو مائل ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ سارا کوئی میری مرضی کے مطابق ہو جائے. عورت ہے تو وہ عورت یہ چاہ رہی ہے کہ سارا میری مرضی کے مطابق ہو جائے، مرد ہے تو وہ اپنی طرف چاہ رہا ہے کہ سارا کوئی میری مرضی کا ہی ہو جائے. لیکن ظاہر ایسا نہیں ہوتا، نہ سارا کو عورت کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا نہ سارا کو مرد کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو اس کا یعنی کہ اللہ نے ایک آپٹیمل سولوشن دیا کہ بیٹھ کے آپس میں کوئی معاملہ ایسا طے کر لو جس سے تمہارا بھی معاملہ سیدھا ہو جائے، اس کا بھی سیدھا، اور نئی گاڑی آگے چلے، بریک نہ لگ جائے بالکل. اور فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کے روش اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو بھی تم اعمال کرو اللہ سے خوب خبردار ہے. یعنی کہ تم احسان والی روش اختیار کرو، یعنی کہ فرض کرو کسی نے کوئی اپنا ایک چھوڑ بھی دیا ہے نا تو پھر بھی تم احسان والا معاملہ کرو، تم کو موقع ملا تم وہ اس کا حق دے سکتے ہو تو پھر بھی دے دو کہ ٹھیک ہے کوئی نے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن کوئی نہیں، رکھ میری طرف سے خیر ہے. تو ایک قسم کا احسان والا معاملہ ہو. تو تقوی اللہ کی یعنی کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو کا حق دے سکتا تھا کہ پھر بھی نہیں دے رہا، ایک نجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں رعایت سے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کا احساس رکھو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو بھی تم اعمال کرو اللہ سے خبردار ہے. یعنی خبردار ہے وہ تمہیں پوچھے گا بھی انڈائریکٹلی، ایک قسم کا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، پتا ہے کیا مطلب جب موقع ملے گا میں پوچھوں گا، اس میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ انڈائریکٹلی ایک سبق ہوتا ہے اس کے اندر کہ جب تمہیں موقع ملا ہے تم احسان کے رویے اختیار کرو، جو تمہیں رعایت مل گئی ہے اس کا کوئی نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو.
اور آگے حقیقت ایک بتائی کہ ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، اگر تم عورتوں کے درمیان تم عدل کرنا بھی چاہو نا تم کر نہیں سکتے، انسان کے اندر یعنی کہ استطاعت نہیں ہے، ساروں کو برابر لیول پہ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان ہر کو خوش نہیں رکھ سکتا، ہر بندہ خوش نہیں ہوتا انسان سے، انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم یعنی کہ چاہو کہ بھی تو ایسا نہیں ہو سکے گا، تم جو بھی کر لو، یعنی کہ ایک ویسے بھی ہوتا ہے چلو حقوق پورے بھی دے دیے لیکن ایک دل کسی کے ساتھ قریب ہے تو اس کا تو انسان کے اوپر یعنی کہ زور ہی نہیں ہے، تو پکڑ اس چیز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کرنا بھی چاہو تو تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے 100%، تم یہ بھی اس لیے یہ حل دیا کہ تم بیٹھ کے آپس میں ایسی بات طے کر لو جس کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے صحیح طریقے سے چلتا رہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کو پتہ ہو یہ میرے حقوق ہیں، یہ مجھے اس طریقے سے ملیں گے، تم بیٹھ کے طے کر لو اور اپنی زندگی کو چلاؤ آگے۔ اور فرمایا فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقہ، یہ دیکھو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ سارا جو میلان ایک کی طرف ہی ہوگا، ساری توجہ ایک کی طرف ہی چلی گئی اور دوسری کو جو تم نے بالکل ایک معلقہ کر دیا، لٹکتی چھوڑ دیا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تم نے بالکل توجہ ہی چھوڑ دی، یہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، توجہ میں کمی بیشی ہوگی، وہ اللہ بھی جانتا ہے اس طریقے سے کہ کمی بیشی کا وہی حل دیا کہ آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی سے معاملے کو حل کر لو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، ایک دوسرے اپنی زندگی کو خود اجیرن نہ بناؤ، جو معاملات ہیں ان کو دیکھو سامنے رکھو، کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ جب انسان نیک نیت سے کس کام کو کرتا ہے تو اس کا حل نکل آتا ہے، یعنی کہ زندگی میں تجربات بھی اس چیز کے ہوتے ہیں، جب انسان کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف آ جاتا ہے نا کہ واقعی سے نیت سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ ضرور دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُصْلِحُوا، اور تم اس کی کر لو صلح صفائی کر لو، وَتَتَّقُوا، تقویٰ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کمی بیشی جو بھی ہو بھی جائے گی پھر بھی انسان لاکھ کوشش کرتے ہوئے پھر بھی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس کی بھی پکڑ نہیں کرے گا، اس کی بخشی کر لے گا، تم اپنی طرف سے یعنی کہ تم 100% پرفارم کرو، ہر ممکن طریقے سے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرو، پھر بھی کمی بیشی ہوگی تو وہ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ بتایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں متفرق بھی ہو جائیں، علیحدہ بھی ہو جائیں کہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ اب نہیں کوئی حل پا رہا، تو یہ نہیں کہ وہ زبردستی اس گاڑی کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے آخری حل میں یہ بتایا کہ اگر دونوں متفرق بھی ہو جائیں نا، جدا جدا بھی ہو جائیں، الگ ہو جائیں کہ سپریشن بھی ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی ساتھ سے اپنی جناب سے ان کو غنی کر دے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ان کا بیڑے غرق ہو جائے گا، یہ بھی ایک حل آخری صورت میں ایسا رکھا ہے کہ زبردستی بھی ایسا رشتہ نبھانے کی ضرورت نہیں، کوئی حل نکل ہی نہیں رہا، معاملات ایسے گمبھیر ہو گئے ہیں دنیا میں، ہوتے ہیں ایسے کیسز کہ بعض بات جانون ایسے کوئی گنجلیں پھنس جاتی کہ وہ نہیں ہولنے میں آتی، تو اس کا بھی اللہ نے آخری حل یہ رکھا ہے کہ تم ٹھیک ہے کوئی کو سیپریشن کر لو، زبردستی بھی اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کر لیا، سارا جو اللہ نے پروسیجر بتایا کہ وہ بڑے آ کے بیٹھیں، آپس میں صلح صفائی کریں، معاملات کریں، سارا کچھ بھی کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود ہی مسئلہ ایسا کہ نہیں حل ہو پا رہا تو ٹھیک ہے پھر کر لو، جدا جدا بھی ہو جاؤ گے تو ایسا کوئی یعنی کہ ایسا کوئی وہ نہیں پڑ جائے گا کہ اللہ کی وہ ناراضگی کا باعث بن جائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وہ اچھے راہ نکال دے گا، تو اس کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، کئی سننے میں آتے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں اس چیز کو، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑی بڑی دیر کے بعد لوگوں کو جو ہے طلاقیں ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، 10 سال 20 سال عمر کے آخری حصے میں جا کے سپریشن ہو جاتی ہے، وہ ایک عجیب سا یعنی کہ قصہ ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ ایک انہونی قسم کی چیز لگتی ہے کہ یار اس عمر میں اتنا دور آ کے اب سپریشن، وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے پچھلے معاملات میں کوئی ایسے گنجنے سے چل رہی ہوتی ہے، بندہ زبردستی کو دھکیلے جا رہا تھا تو آخر کسی نہ کسی وقت میں آ کے وہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہو تو معاملہ نہیں چل رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی رکھی ہے، تم پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کو معاملہ سیدھا کر لو، اپنے الگ سے الگ الگ کر لو تاکہ دونوں کے لیے کوئی راہ نکل آتی ہے، ورنہ جب ٹائم بہت حد سے زیادہ گزر جاتا ہے پھر نہ وہ عورت کسی لائق رہتی ہے نہ وہ مرد کسی لائق رہتا ہے، پھر وہ زندگی کا آخری حصے جو ہے نا پھر وہ ضلالت میں کٹتے ہیں، پھر تو اتنے حد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری آپشن رکھی ہیں اسلام کی، یعنی کہ یہی خوبی ہے، خوبصورتی ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حل دیا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وکان اللہ واسع حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور حکمت والا بھی، اللہ کے ہر حکم کے اندر باقاعدہ حکمت ہے اور اللہ کی اتنی وسعت ہے وہ کسی معاملے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا بشرطے کہ ہم اس کے حکموں کو ہر جگہ اپنے سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آج بار بار آگے ریپیٹ ہوگی کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ ہم نے وصیت کی اوتل کتاب جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، من قبلکم وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی کہ کوئی بہت کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے کہ متقی کوئی بڑے کو آسمان سے اترنے ہوئے وہ تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی بیسیکلی ایک سمجھو کہ انسان کا اندر کا احساس ہے اپنا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ سمجھو آپ کے اندر تقوی آیا تھا کہ میں جو بھی چیز کروں گا وہ میں پکڑا جاؤں گا، میری یہاں پہ ویڈیو بن رہی سارا کچھ، تو یہ چیز ہماری اللہ کے متعلق ہر وقت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی ویڈیو بن رہی ہے جو ہماری پکڑ کا باعث بن جائے گی، تو یہ چیز ہمارے اندر جب کاربند ہو جائے گی نا، ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ احساس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں
کام کرنے لگا ہوں. تو اس چیز کو پھر تقویٰ کہیں گے. جب یہ چیز احساس ہو جائے گی تو پھر انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا, ایکسٹرا پیچھے رک جائے گا کہ نہیں یہاں میری پکڑ ہو جانی ہے. جب یہ تقویٰ انسان کے اندر ختم ہوتا ہے پھر انسان وہ ہر حدیں پار کرنے لگ جاتا ہے, پھر مال بھی کھا جاتا ہے اور سارا کو ظلم بھی کر جاتا ہے. لیکن جب تقویٰ انسان کے اندر ہوگا, اس کو احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, میں نے چیز کا جواب دینا ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا, اس کو بچے گا. تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب جن کو دی کہ تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں سب میں اللہ کی نصیحت ہے. اللہ نے تمہیں بھی میں نصیحت یہی کر رہا ہوں کہ تقویٰ اختیار کرو. اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا آسمان و زمین میں جو کچھ سب اللہ ہی کا ہے. یعنی تم دنیا میں رہ کے کچھ سارا کچھ تم سمیٹ کے نہیں لے جاؤ گے. تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ملا ہوا ہے, اور جب مرضی واپس بھی لے سکتا ہے. تمہیں ملا ہے تو امانت کے طور پہ تم اس کو استعمال کرو. حقیقت نہیں اللہ کا ہی ہے. جو چیز ہے تمہارے جوانی ہے, تمہارے پاس مال دولت ہے, صحت ہے, جو کچھ بھی ہے ایک منٹ میں اللہ واپس چھین لیتا ہے. جوانی ہو ایک منٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے, ساری جوانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. مال دولت ہے ایک دم سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان ایسی بیماری میں لگ جاتا ہے کہ ساری مال دولت ادھر اڑ جاتا ہے. کوئی ایسے انسان چکروں میں پھنس جاتا ہے, کیس اس قسم کے چل جاتے ہیں دنیا میں دیکھے گا, اپنا سارا کچھ بیچ بیٹھتے ہیں, کیس وہیں کا وہیں چل رہا ہوتا ہے, سارا مال دولت ہے تو اس پہ پانی پھر جاتا ہے. تو بیسیکلی جو کچھ بھی ہے دیا ہوا اللہ کا ہی ہے, تو اس کو اللہ کے اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو تو چلتا رہے گا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے اسی کا احساس دلایا یہاں پہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو. اور فرمایا کہ ان تکفروا, تم ناشکری کرو گے, نہیں تقویٰ اختیار کرو گے, انکار کرو گے, پھر سن لو گے فإن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر دہرایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاؤ گے. نافرمانی کر کے تم وہ دنیا اکٹھی کر لو گے, مال دولت اکٹھا کرو گے, شہرت اکٹھی کر لو گے, سب کچھ آخر چھوڑ کے جانا ہے. اور زندگی تو یعنی کہ ایسی وہ چیز ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح, آج کے کل کا پتہ ہی کوئی نہیں, سارا کچھ یہیں رہ جائے گا. پھر آخر اللہ کا ہی سارا کچھ, ساری زمین اللہ کی رہے گا, آسمان اللہ کا رہے گا. تو انسان کی تو حقیقت اتنی سی ہے بس. پھر میں وقان اللہ غنی حمیدہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تم کفر کر جاؤ گے, ناشکری کر جاؤ گے تو اس کی ذات پہ کیا اثر ہوگا؟ اس کا تو کوئی نقصان ہے, نقصان تمہارا اپنا ہی ہے. اور وہ حمیدہ و تعریف شدہ ہے, اس کی تمہیں تعریف کی بھی اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے, اس کی تعریف تو خود سے ہے. پھر دوبارہ دہرائے گا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب اللہ کے. اوپر نیچے نہیں کہ 3 دفعہ ایک دم دہرایا اس بات کے اوپر, کتنا یعنی کہ اس کے اوپر فوکس کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اللہ ہی کا ہے. یعنی کہ دنیا میں ہمارا دل نہیں لگا ہونا چاہیے, ہمارا فوکس آخرت ہی ہونا چاہیے. دنیا میں جو کچھ بھی ابھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کر جاؤ تبھی کامیابی ہے, کیونکہ تم نے لے کے تو جانا نہیں ہے. آج زندگی ہے, کل ختم ہو گئی, سب کچھ یہیں پڑا رہ جانا, تم خالی آتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر کے ذہن میں فٹ کر رہا ہے, سمجھو اس چیز کو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز کافی ہے. تو پھر کیا کہا کہ یشاء یذہبکم ایھا الناس, پورے انسانیت کو مخاطب کر کے یار لوگوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو یہاں سے لے جائے, وہ یات بآخرین, اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیر, اللہ تعالیٰ کی اس پہ خوب قدرت ہے, کوئی ایسی انہونی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کو مشکل بات نہیں کہ تمہیں یہاں سے ہٹا کے دوسری تمہاری جگہ لے آئے. اس چیز کو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت کو مٹانے کی اللہ بات کرے گا, پوری انسان ختم ہو جائے, کوئی نئی مخلوق بات ہو جائے, کوئی جن آ جائیں گے, فرشتے آ جائیں گے. لیکن ضروری نہیں پوری انسانیت کی مٹانے کی بات ہی ہے. یہ حکومتوں کو دیکھ لیں, سب سے پہلے جی یہاں نظر آتی ہے, ایک میں کسی کی حکومت ہوتی ہے, اگلے پل کسی اور کی آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, تمہیں ہٹا دیا دوسروں لے آیا. ہم دیکھیں ملکوں کے ملک جو ہیں وہ قبضے ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, کبھی وہاں پاکستان کی حکومت, وہ پاکستان تھا, وہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی جگہ دوسری قوم لے آیا, وہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. تو یہ یعنی کہ ہر جگہ چیز اپلائی ہوتی ہے. ایک بندہ کہیں جاب کر رہا تھا, وہاں سے کوئی جاب چھوٹ جاتی ہے, اس کی جگہ دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جائے تمہیں وہاں سے ہٹا دے, تمہاری جگہ اور لے آئے. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے لیے پکڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ پورا قادر ہے اس چیز کے اوپر, تمہیں یہاں سے نکال دے گا, تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا. اور فرمایا کہ میں یکمن کانا یرید ثواب الدنیا, پھر جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بس مل جائے, یعنی کہ انسان جتنی بیمانی شیطانی ظلم ستم جو کر رہا تھا وہ اصل میں دنیا کے لیے کر رہا تھا کہ میرا اس سے فائدہ ہو جائے, میں اس کا مال لوٹ لوں, میں اس کا بھی کچھ حق کھا جاؤں, اس کا بھی حق کھا جاؤں. سارا چکر دنیا کا ہی ہے. تو جو دنیا کا مال چاہتا ہے تو سن لے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے. تو آخرت کا اجر گواں کا دنیا لے رہا ہے تو دنیا تو پا لے گا, لیکن آخرت گئی. لیکن دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤ گے تو دنیا بھی ملے گی, یعنی کہ دنیا ختم ہو جائے گی, ساتھ ساتھ آخرت بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے بعد دونوں چیزیں ہیں, تو تم وہ روش اختیار کرو جس سے تمہیں دونوں چیزیں ملیں. ایک چیز کو گنوا کے دوسری چیز لے رہے ہو تو پھر نقصان کا کو سودا کر رہے ہو, فائدے کا نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے, دیکھو سب سے بڑی مثال آپ کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی جہاں سے اسلام چلا ہے بالکل کمزور تھے, اور چند سالوں میں, صرف 23 سال کا یعنی کہ 23 سال میں کتنی بڑی کایا پلٹی کہ جو اس وقت کی سپر پاوریں تھیں اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والی, وہ ڈھیر ہو گئی. کوئی لمبا عرصہ نہیں لگا, ایک ہی یعنی کہ انسان کی زندگی میں چیز شروع ہوئی اور وہ پوری عروج تک پہنچی. یہ وہ چیز تھی جو صحیح اللہ کے حکم پر چلے تھے, کتنی تیزی کے ساتھ اللہ نے تبدیلی دکھائی کہ بالکل جناب جو زمین ویسے وہ سے آسمان پہ چڑھے. اور جو چلتے رہے تو سینکڑوں سال بھی حکومت ہے کہ مسلمان کی حکومت 700 سال حکومت رہی ہے, لیکن جب انسان راستے سے ہٹتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے, پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ دنیا کا تم چاہ رہے ہو تو دنیا تو مل ہی جائے گی, تو یہ دے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا, لیکن آخرت کٹ جائے گی بھی. اللہ کے بعد دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں,
تم اس روش پہ چلو جس میں وہ آ جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے، تو اس راستے پہ چلو جہاں دونوں چیزیں ملیں۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی، جو بھی تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ خوب سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کیا رہے ہو کر کیا رہے ہو، دونوں چیزیں یعنی کہ آتی ہیں سمیع بصیرہ میں۔ سن بھی رہا ہے، جو تم منہ سے کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ نے سن لی، جو بات جو تم نے ریئیکشن کیا، جو عمل کیا وہ بھی اللہ نے دیکھ لیا کہ تمہارا کال اور فعل آپس میں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پھر دونوں چیزوں کے مطابق تمہارا امتحان بھی لے گا اور تم سے پوچھے گا بھی۔ تو یہاں پہ فی الحال ہمارا یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک نگاہ ڈال لیں، اس کے بعد کوئی کسی نے سوال کرنا ہوگا تو وہ کر لے گا۔ سب سے پہلی بات یہاں بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے یہ عورتوں کے متعلق جو فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ خود دے دیا کہ جو یتیم، جو لاوارث عورتیں، بے سہارا عورتیں اور بچے ہیں، ان کا تم سہارا بنو، تم ان کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے، نہ سوچنا بھی نہیں اس طرح، تو بلکہ ان کو زیادتی سے بچانا ہے۔ اب کھڑے تم نے کس طریقے سے ہونا ہے، وہ چاہے نکاح کے ذریعے تم ساتھ کھڑے ہو تو ان کا حق ان کو دو، اور نکاح کے بغیر بھی تم ان کا نکاح کہیں اور کر رہے ہو، جو بھی معاملہ کر رہے ہو، تم نے ان کے پیچھے خود گارڈین بننا ہے، ان کا جو ہے ان کو سہارا دینا ہے۔ بیسیکلی کہ وہ بے سہارا ہو گئی ہیں، یتیم ہے، بے سہارا ہو گئے، لاوارث ہو گئے ہیں، تم نے ان کا وارث بننا ہے، تم نے ان کو سہارا بننا ہے، مین چیز پہ فوکس کی۔ ٹھیک ہے، جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتا ہے، جس طریقے سے بھی تم اس کا سہارا بنو گے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس کو دوسری بات کی کہ بیویوں سے متعلق بتایا گیا کہ بیویاں اگر اس چیز کو محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے جو ہے معاملہ صحیح نہیں چل رہا ہے، کوئی شوہر بے رغبتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پوری توجہ نہیں دے رہے، پورے حقوق ان کے نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے، اپنا گھر خراب کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ تم آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی سے کہ معاملہ کو سمجھوتا کر لو، کمپرومائز کر کے زندگی گاڑی کو آگے چلاؤ۔ تو یہ بہتر ہے، صلح سب سے بہتر چیز ہے، لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے صلح کر لی جائے، آپس میں کوئی معاملہ طے کر لیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، ایک قدم بڑھ کے کرو گے، آسان کے روش اختیار کرو گے تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ نے یہ حقیقت بتا دی کہ تم 100% ہی جو ہے وہ عدل نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان تم سے عدل ہوگا نہیں۔ اس کا حل یہی بتایا اللہ نے کہ بیٹھ کے تو کمپرومائز کر لو، بات طے کر لو، جس طریقے سے کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ایک کی طرف جھک جاؤ، دوسرے کو تم بالکل معلق چھوڑ دو، یہ چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ اگر آخری حد بھی ہے کہ دونوں جدا بھی ہو رہے ہیں، کسی طریقے سے نبھا نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے، جدائی بھی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو جو ہے اپنے فضل سے غنی کرے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ سہارا دے دے گا، لیکن معاملات کسی یعنی کہ ضد میں نہیں ہونے چاہیے، کسی کا زیادتی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، جانون کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں نبھا ہو رہا، ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے کر دے گا غنی۔ اور بار بار توجہ مین چیز پہ دلائے کہ جو کوئی زمین آسمان ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ یہ اپنے بات ذہن میں رکھو کہ دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہے، عارضی تم آج ہو کل نہیں ہے، دنیا تم سے چھوٹ جانی ہے۔ اس چیز کو بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں جو ڈرل ہو جائے کہ دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ اللہ کا دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو گے تو اپنا بچاؤ گے، اگر سمجھو کہ یہ میرا ہے تو تم سے یہ چھین جائے گا، تمہارے پاس یہ کوئی نہیں رہنا۔ اس چیز کو اللہ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا۔ بس وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں یہاں سے لے جائے، تمہاری جگہ کوئی اور لے کے آ جائے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز ہے کہ تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا یہاں سے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا۔ پھر ہمیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، جو اپنی کوششیں دنیا میں لگائے رکھا ہے، لوگوں کا چاہے مال کھا رہا ہے حق سے نجائز سے، جس طرح بھی کھا رہا ہے، اور دنیا پہ سارے کو فوکس ہو گیا، تو اللہ کے بعد دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں۔ اگر دنیا مانگو گے دنیا مل جائے گی، آخرت کٹ جائے گی، لیکن دوسری روش پہ چلو گے تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تم کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے مطابق تمہارا وہ امتحان بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہے ہمیں صحیح سمجھنے، تو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔